السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ کی 9 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج 10ویں نمبر کی آیت اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ ترجمہ کنز ایمان کے تعلق سے علامہ حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، بیماری میں اضافہ فرمایا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو عذاب انہیں دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے اللہ نے خود آگے ارشاد فرمایا علیم بما کانوا یکذبون، وہ جو جھوٹ بولتے تھے اس کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا منافقین کے تعلق سے یہ 13 آیتیں نازل ہوئی کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، دل کے وہ لوگ روگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، جو ان کے دل کا مرض ہے اسے اور بڑھایا، اور ان منافقوں کے دل کا یہ حال دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، نفاق رکھتے ہیں، دل میں بدعقیدگی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مرض ہے، بیماری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بیماری تو جسمانی ہوتی ہے کہ انسان اگر بیمار ہو گیا تو جو کام وہ انجام دے رہا تھا اب انجام نہیں دے سکتا، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی مشکل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بیماری جو ہوتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے، دلی اعتبار سے، جیسے بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دل میں کینہ رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، کسی کے تعلق سے اسے حسد ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ دوسری والی بیماری مراد ہے کہ ان منافقوں کی بدعقیدگی، ان کے دلوں کے اندر بدعقیدگی کی بیماری، نفاق کی بیماری ہے۔ یہ جو ان کے دل ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے حسد، آپ کے صحابہ سے حسد کی وجہ سے بالکل جل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کو، اور یہ چونکہ حسد کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کو اور بڑھایا۔ یہ جو بدعقیدگی کی بیماری ان کے دلوں میں آئی تو یہ کہاں سے آئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے آئی۔ اگر یہ لوگ سچے پکے مسلمان ہو جاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی، دل سے نفاق ختم ہو جاتا، بدعقیدگی دور ہو جاتی اور مسلمانوں کی محبت آ جاتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جاتی۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ تقیہ کرنا حرام، تقیہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دل میں کچھ اور عقیدہ رکھے لیکن زبان سے کچھ اور عقیدہ ظاہر کرے۔ جیسے معاذ اللہ دل میں کسی کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھے اور زبان سے یہ ظاہر کرے کہ اللہ ایک ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے تقیہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے نفاق، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ضروریات دین کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے جو ضروریات دین کے خلاف ہو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بدعقیدگی جو ہے وہ انسان کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے، یہ جو منافق ہے یہ دل کے بیمار ہے، دل کے بیمار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان دل کا بیمار ہوگا اسے روحانیت، قلبی سکون ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، مفسرین کرام فرماتے کہ بد عقیدگی جو ہے انسان کی جو روحانیت ہے اسے ختم کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی۔ جہاں انسان کے دل میں بد عقیدگی، نفاق، اللہ والوں سے دشمنی، عداوت، بغض، حسد وغیرہ پیدا ہوا، یہ انسان کی روحانیت اور اس کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا۔ پہلے تو دل کے روگی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا۔ تو بیماری کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے تعلق سے 5-6 معانی بیان کیے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی عزت اور اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، اسے دیکھ کر کے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، منافق تھے، اسلام کو ترقی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہو، انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑھایا، اپنے نبی کی عزت میں اضافہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے اضافہ ہوا، ان کو تکلیف اور ہوئی، ان کے غم میں اضافہ ہوا، منافقوں کے غم میں اضافہ ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو بڑھایا۔ یہ آیت کریمہ میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھایا، یعنی ان کی تکلیف میں اور اضافہ فرمایا، ان کی غمگینی میں اور اضافہ فرمایا۔ دوسرا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ لوگ حق بات کو نہیں سن سکتے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہر کو بڑھایا، ایسی مہر اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ اب یہ لوگ ایمان، اسلام، واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگائی ان کے دلوں کے اوپر، یعنی مہر لگا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں، بیماری میں، روگ کے اندر اضافہ کیا کہ اب وہ لوگ واعظ و نصیحت کو، ایمان کو، اسلام کو، اعتقاد کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیماری بڑھانے کا ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا۔ تیسرا مطلب مفسرین کرام فرماتے کہ جیسے جیسے شریعت کے اس احکام نازل ہوتے ہیں، جیسے پہلے نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، تو ایک ساتھ سارے احکام نازل نہیں ہوتے، ایک ایک کر کے احکامات جیسے جیسے نازل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک حکم نازل ہوا، منافقین کو تکلیف ہوئی، دوسرا حکم نازل ہوا، منافقین کو تکلیف ہوئی، تیسرا حکم نازل ہوا، منافقین کو تکلیف ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی بیماری میں اضافہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام دھیرے دھیرے نازل فرما کر کے ان کے غم کے اندر، ان کی اس تکلیف کے اندر اضافہ فرمایا کہ اسلام کے احکام جیسے جیسے نازل ہوتے انہیں اور تکلیف ہوتی، تو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے احکام نازل فرما کر کے ان کی اس بیماری میں، جو تکلیف والی بیماری ہے، غمگینی والی بیماری ہے، غمزدہ کر دینے والی بیماری ہے، اس بیماری میں اضافہ فرمایا۔ چوتھا معنی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے اسلام کے جو احکام تھے وہ عبادت میں منحصر تھے۔ پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد جو ہے ڈائریکٹ اس کا حکم نہیں آیا، بلکہ پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی تو جہاد کا حکم نازل ہوا، سزا وغیرہ کا حکم نازل ہوا، حد وغیرہ کا حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اسے اتنے کوڑے لگائے جائے، کوئی بندہ زنا کرتا ہے معاذ اللہ اسے اتنے کوڑے لگائے جائے۔ تو پہلے صرف عبادت کے تعلق سے حکم نازل ہوتا تھا، لیکن بعد میں جہاد کا حکم نازل ہوا، سزا کا حکم نازل ہوا۔ تو پہلے منافقین بچ جاتے تھے کیونکہ سزا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جب سزا کا حکم نازل ہوا، منافقین کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا کہ اب تو سزا وغیرہ بھی مقرر ہو گئی، اب اگر ہم پکڑے گئے، ہماری چوری پکڑی گئی تو اب ہماری خیر نہیں ہے کہ اب اسلام میں سزا کا حکم بھی نازل ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف میں، ان کے غم میں
اضافہ فرمایا۔ اسی طرح ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن مقدس کی آیتیں دھیرے دھیرے نازل ہوئی، ایک ساتھ قرآن مقدس نازل نہیں ہوا ہے، 27ویں شب میں رمضان المبارک کی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک بار میں نازل ہو چکا ہے، لیکن وہاں سے حضرت جبریل امین 23 سال کے مختصر سے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر کے آتے۔ قرآن مقدس میں فرمایا بھی گیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہ ہم نے اسے دھیرے تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اب جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، قرآن کریم کا یہ اعجاز کہ اس سے ایمان والوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کی شان منافقین جو ہے جیسے قرآن کی آیتیں سنتے انہیں اس سے نفرت ہوتی، اس سے تکلیف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو دھیرے نازل فرما کر کے ان کی تکلیف میں، ان کے غم میں اضافہ فرمایا۔ مثال کے طور پر، ویسے تو قرآن مقدس کی مثال نہیں، بس ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک جگہ ایک گندگی پڑی ہوئی، بارش کے قطرے اس پر گر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بارش کے قطروں کی وجہ سے وہ گندگی پھیلے گی گندگی، اور گندگی میں اضافہ ہوگا، لیکن یہی بارش کے قطرے اس گندگی کو پاک بھی کر سکتے ہیں۔ یہی بارش کے قطرے، مسلسل بارش گرتی رہی، بارش ہوتی رہی، یہ گندگی جو ہے اب پاکی میں تبدیل ہو جائے، بلا تشبیہ و تمثیل، مثال نہیں لی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ذریعے ایمان والے جو ہیں، مومن بندے ہیں، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کے دل جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن انہی آیتوں کے ذریعے منافقین کا جو بغض ہے، حسد ہے، اور جو اندر کینہ بھرا ہوا ہے، اس کینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کینے میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی اس روحانی بیماری کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک آخری وجہ کہ اس کی آخری وجہ جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ فرمایا کہ وہ پہلے بہادر تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بزدل ہو گئے۔ پہلے وہ بہادر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بزدل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اسلام کی شان و شوکت اور دبدبہ ان کے دلوں پر بٹھا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منافق ہو گئے، اور دن بدن اب وہ بزدل ہو رہے ہیں، بہادر نہیں ہو رہے۔ بزدل کا مطلب کمزور، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دن بدن وہ لوگ بزدل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے ان کے مرض میں اضافہ فرمایا کہ اب وہ لوگ بہادر نہیں بن سکتے۔ ایک بات آپ یہاں پر دیکھیں، پہلے جہاں پر کافروں کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کافروں کے لیے جو فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کافروں کے لیے بڑا عذاب۔ لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو بڑا عذاب ہے ادھر کافروں کے لیے، اور ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب۔ مفسرین کرام نے اس کی بھی وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کافروں کا عذاب جو ہے منافقوں کے عذاب میں کمتر ہوگا، منافقوں کا عذاب زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، ان کا کفر ظاہر ہے، منافقوں نے کفر کیا، دل میں چھپا رکھا۔ دو جرمیں، ایک تو کفر بھی کیا اور جھوٹ بولے کہ ہم مسلمان ہیں معاذ اللہ، اس وجہ سے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ دوسری وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، جیسے اس نے میوہ کھا لیا، ظاہر سی بات ہے اب وہ میوہ اسے نہیں ملتا ہے، تکلیف اسے زیادہ ہوگی۔ اور ایک انسان ہے جس نے میوہ چکھا ہی نہیں، کبھی اس نے میوے کی شکل بھی نہیں دیکھی، میوہ ڈرائی فروٹ آپ کے لیجئے یا پھل فروٹ وغیرہ کریے، ڈرائی فروٹ دونوں میں سے کچھ بھی۔ ایک انسان نے میوے کا ٹیسٹ کیا، اس نے میوہ وغیرہ کھایا، بعد میں اسے وہ نہیں ملا، تکلیف زیادہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے بار بار اس کی یاد آئے گی، منہ میں پانی آئے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے میوہ نہیں کھایا، اس کو یاد ہی نہیں آئے گی کہ میں نے کبھی کھایا ہی نہیں، کبھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے کہ منافق کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس نے ایمان کی لذت، ایمان کے میوے کا ذائقہ لے لیا، اس کا ٹیسٹ کیا، بعد میں اس ذائقے کو، اس ٹیسٹ کو چھوڑ دیا۔ اور کافر جو ہے اس نے تو ایمان کا جو میوہ تھا، ایمان کی لذت، مٹھاس اور حلاوت تھی، اس کو اس نے محسوس ہی نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے منافقین نے
جب میوے کا ٹیسٹ کر لیا پھر بعد میں اسے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے منافقین کو کافروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے۔ مفسرین اکرام نے دوسری وجہ یہ بتائی۔ اور تیسری وجہ کہ کافروں کو عذاب ہوگا، تانے وغیرہ نہیں دیے جائیں، لیکن منافقوں کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو عذاب بھی دیا جائے گا، تانے وغیرہ بھی انہیں دیے جائیں۔ چوتھی وجہ اور آخری وجہ کہ منافقین جو ہے قرآن مقدس میں فرمایا بھی گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں۔ اب یہ جو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نیچے والا حصہ ہے، جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کی پیٹ اور جسم کی گندگی وغیرہ نیچے آئے گی، منافقین کو پہنچے گی۔ ظاہر سی بات ہے جو اوپر ہے اس تک نہیں پہنچے گی، جو نیچے ہے اس تک پہنچے گی۔ تو کس کی تکلیف میں اضافہ ہوا؟ جو نیچے ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے منافقین کے لیے فرمایا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ جو کافر ہے وہ تو جہنم میں ہے، لیکن جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، ان کی تکلیف عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، کہ نچلے طبقے میں ہے، سب کا خون پیٹ اور جسم کی نجاست گندگی وغیرہ ان تک آئی، انہیں تکلیف زیادہ ہوگی۔ اب یہاں پر فرمایا گیا علیم بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ ہے ایک تو خبر میں جھوٹ ہوتا ہے، جیسے میں کہوں کہ موزن صاحب سامنے کھڑے حالانکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ ایک ہو گیا بات میں چلے آ گئے اتفاق سے، یہ جھوٹی بات نہیں، ایک مثال دے رہا ہے، یہ ایک مثال۔ اور ایک ہوتا ہے خبر میں جھوٹی بات، جیسے مطلب میں نے کہا کہ موزن صاحب سامنے کھڑے حالانکہ وہ نہیں کھڑے، یہ ایک جھوٹی بات قول کے اعتبار سے۔ اور ایک دوسری بات کہ میں کہوں کچھ اور عمل کچھ اور کروں، جیسے معاذ اللہ میں اپنی مثال نہ دوں کسی اور کی مثال، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھا، تو یہ عمل کے اعتبار سے جھوٹ ہوا، ایک تو خبر کا جھوٹ اور ایک عمل کے اعتبار سے جھوٹ۔ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، یہ عمل کے اعتبار سے جھوٹ۔ پہلا والا جو تھا وہ خبر کے اعتبار سے جھوٹ، یہ عمل کے اعتبار سے۔ اور تیسرا والا جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے جھوٹ، کہ معاذ اللہ کے خلاف کچھ عقیدہ رکھنا، رسول اللہ کے خلاف کچھ عقیدہ رکھنا۔ تو یہ جو عقیدے والا جھوٹ ہوتا ہے انتہائی خراب ہوتا ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا بھی گیا عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جھوٹ کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سخت تکلیف والا عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کی بہت ساری تعریفات، ڈیفینیشن بہت ساری کی گئی ہے۔ ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس کے ترک کرنے پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں وعید بیان فرمائی ہے، جس کے ترک کرنے پر یعنی جس کے کرنے پر اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں وعید بیان فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب، وعید بیان ہوئی۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے۔ پتہ ہی چلا کہ جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ انبیاء کرام جھوٹ اور تمام قسم کی برائیوں سے پاک تھے، معصوم تھے، قبل نبوت بھی بعد نبوت بھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ظالم و جابر بادشاہ کا سامنا ہوا۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ جن کا نام تھا حضرت سارہ، اس ظالم و جابر بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت فرمایا یہ میری بہن، حالانکہ وہ کون تھی؟ آپ کی اہلیہ تھی۔ اب اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیوی کو بہن عام طور سے نہیں کہا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم نے تعریض مراد، یعنی ایک چیز کے دو معنی ہو، ایسی بات کہنا جس کے دو معنی ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے جو فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اسلامی اعتبار سے بہن ہے، بیوی تو ہے ہی لیکن اسلامی اعتبار سے ساری عورتیں جو ہیں وہ ہماری بہن، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ معنی مراد کیا، اور وہ جو ظالم و جابر بادشاہ تھا وہ بہن نسبی بہن سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، سگی بہن سمجھ رہا تھا اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا اور
بیوی کو قید وغیرہ نہیں کیا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو معنی ہو اور اس میں سے دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ حضرت ابراہیم کی جو اہلیہ تھی وہ اسلامی بہن تھی اور نسبی بہن بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے نسبی بہن مراد نہیں لیا بلکہ اسلامی بہن مراد لیا، اور ظالم و جابر بادشاہ نے یہ سمجھا کہ نسبی بہن ہے، اس وجہ سے اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تعریض ہے، یہ جائز ہے حسب ضرورت۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کسی کافر کا سامنا ہوا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ مجھے راستہ دکھانے والے، یہ مجھے راستہ دکھانے والے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ سینٹنس، اس کے دو معنی، ایک تو دینی راستہ دکھانے والے، اور ایک یہاں سے مجھے مدینہ منورہ یا قریبی مقام کا راستہ دکھانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مراد لیا کہ یہ مجھے دینی راستہ دکھانے والے، لیکن وہ جو سامنے والا کافر تھا اس نے یہ سمجھا کہ قریبی مکان پر، قریبی جگہ انہیں کہیں جانا ہے، اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ قریبی مقام کا راستہ دکھانے والے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تعریض، ایک ایسی بات جس کے دو معنی ہو، ہم کچھ اور مراد لیں، سامنے والا کچھ اور مراد لیں، یہ حسب ضرورت جائز ہے۔ جھوٹ ویسے تو کسی مقام پر جائز نہیں ہے، لیکن تین ایسے مقام ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سب سے پہلے جب دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، جب دو لوگ جھگڑا کر رہے ہوں آپس میں، بالکل بحث و مباحثہ یا پھر مارن ماری چل رہی ہے، آپ جا کر کے جھوٹ بولیں کہ بھائی یہ تو آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا، آج اسے جلالا گیا، آپ کے اوپر غصے ہو گیا، چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے، یہ آپ کے تعلق سے بہت اچھا گمان رکھتا ہے، بہت اچھا اس کا کہنا ہے آپ کے تعلق سے۔ تو دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی نیت سے جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک ہو گیا۔ دوسری بات، بیوی کے سامنے اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی کے سامنے اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والی جو پارٹی ہے دماغ وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے، یا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پسند نہیں آئی، یا کبھی کبھی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، آپ چیز لائے 100 روپے کی اور آپ سے مطالبہ، ڈیمانڈ، تقاضا جو ہے وہ 200 روپے کی چیز کا تھا، لیکن آپ کو کچھ تھوڑی بہت پریشانی ہوگی، آپ 100 روپے والی چیز لے آئے، اب بیوی نے پوچھا کتنے والی ہے، آپ اگر 100 روپے کہیں گے ہو سکتا ہے ناراضگی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا 200 کی بولنا جائز ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے 200 روپے میں پڑی ہے، میں 200 روپے کی خرید کر کے لایا۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسرا مقام، جنگ کے موقع پر حسب ضرورت جھوٹ بولنا، سامنے والے کو دھوکہ دینا جو ہمارا دشمن ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسے ہم اگر گئے راستے وغیرہ میں تو ہم سمجھتے، ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا ہم پر ظلم کرے گا، جیسے پولیس والا، تو ہم اس کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ ظلم کی مثال اور بھی بہت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سچ بتا دیں گے تو ہم پر ظلم کرے گا، تو ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ تین مقام ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مختصر سا یہ تفسیر کا بیان تھا، درس تھا۔ مولا عز و جل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا عز و جل جو کچھ بھی بیان ہوا، اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی لفظ خطا خامی ہوئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں سے معاف فرما۔ مولا ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عز و جل ہمیں اس قرآن مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، جس سے حلال میں خوب سے خوب کر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا